آج ہم عالم کو سننا نہیں چاہتے، ہم گویوں کو زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں، جو اسٹیجوں میں دھمال مچائے نوجوان اسی کو پسند کر رہے ہیں، جبکہ نبی فرماتے ہیں کہ عالموں کو سننے والا جی جی جی، کوئی دکھا دے کسی حدیث میں کہ گویوں کو سنو؟ ارے ہاں، ثنا خوان مصطفیٰ ہے، نعت رسول پڑھنے والے ہیں، جو عشق میں نعت پڑھتے ہیں، جن کا جو پڑھتے تو یہاں ہے مگر نظر گنبد خضرا پر ہوتی ہے، نظر ہوتوں پر نہیں، تو ایسے نعت خواہوں کو سنو تو اللہ سننے کا ثواب عطا فرمائے۔ مگر نبی فرماتے عالموں کو سنا کرو، عالم ممبر پر جب جلسے ہوتے ہیں حضرت اللہ تو اتنی سخاوت دکھاتی ہے ہماری قوم، اتنی سخاوت دکھاتی ہے کہ نوٹ ایسے لٹاتی ہے، اللہ 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 اللہ، ایسے لٹتے ہیں نوٹ ان نعت خانوں پر جس کو اردو میں دیکھ کر نعتیں پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ 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 اللہ، مشاہدے کی بات ہے۔ جی 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 جی، صحیح بات ہے۔ میں ان شعراء کی قدر کرتا ہوں جو واقعی میں شاعر بھی ہیں اور ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہیں، جن کے لہجے میں سنجیدگی ہے، جن کے لہجے میں متانت ہے، جن کے لہجے میں عشق ہے، اور بغیر عشق کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو یقیناً وہ نعت خواہ نہیں ہوتا، وہ صرف زر و زر کے لیے، وہ صرف پیسوں کے لیے پڑھتا ہے، اور وہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، جو بار بار قوم کی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے نعت خوانوں پر لوگ لٹا رہے ہیں، اور جہاں مدرسے والا کوئی پہنچ گیا وہیں پر موت آ جاتی ہے۔ بھائی سخاوت ایسے کرا کرو، آپ کسی کو انعام دو، منع نہیں کرتے ہیں، مگر مہذب انداز میں دیا کرو، مہذب طریقے کو اپناؤ، ممبر کو ممبر رسول ہی رہنے دو، اسٹیج مت بنایا کرو۔ جو دنیا داروں پر لٹائے جاتے ہیں آج کل، جو انداز پیش کیا جاتا ہے، آج کچھ شعراء ایسے ہیں جو نام نہاد کے شاعر ہیں، بلکہ وہ متشاعر ہے، اللہ اللہ، متشاعر بھی نہیں ہے، مناظر اہل سنت فرما رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں، صرف انہوں نے وہ تماشا لے لیا ہے، اور اس تماشے سے تماشا کرتا ہوا منبروں کی تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور منبر رسول کی تقدس کو پامال ہونے سے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ منبر رسول کی تقدس کو پامال نہ ہونے دیا جائے، ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ اپنی سخاوت اس طرح دکھائے کہ آپ کسی مدارس کی خدمت کریں، آپ مدارس اسلامیہ کو فروغ دیں، تعلیم بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیں اللہ رب العزت اس قوم کو مٹنے نہیں دیتا جس قوم میں تعلیم رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے قالب کو تیار فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں کے درمیان اپنی مشیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب زمین پر انسان کی صورت میں تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ سن کر اعتراض کیا تھا، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، تو اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے، جو زمین پر قتل و غارت گری کرے، جو زمین پر ظلم و زیادتیاں کرے۔ اس سے پہلے قوم اجنہ کو تو نے پیدا فرمایا تھا، جو زمین پر جا کر ظلم و زیادتی، قتل و فساد اور خون ریزی کر کے انہوں نے بتا دیا کہ زمین پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اے میرے معبود، کیا تو ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے محبوب، اگر تو اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے، اے میرے پروردگار، اگر تو اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم تو تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں، کیا ضرورت ہے پھر اس کو پیدا کرنے کی؟ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، پریکٹیکلی طور پر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے سوال کے جواب
میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے مجسمے کو پیش نہیں کیا تھا، پریکٹیکلی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے پیغمبرانہ شان کو پیش نہیں کیا، آپ کی فضیلت اور عظمت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو فرشتوں کے سامنے رکھا تھا اور فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں یہ میرا نائب ہوگا، یہ میرا خلیفہ ہوگا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرما دیا تھا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور فرشتوں سے پوچھا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِ، اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم دیا گیا اور فرشتوں سے پوچھا گیا اے فرشتوں یہ تمام اشیاء ہیں ان کے بارے میں بتاؤ کیا تجھے اس کا علم ہے؟ اللہ اکبر، فرشتے فرماتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے میرے پروردگار ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے، اے میرے معبود ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ پریکٹیکلی طور پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو پیش کیا اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم سے پوچھا گیا اے آدم اب تو بتا کہ یہ چیزیں کیا ہے جن چیزوں کا علم تجھے دیا گیا ہے، جن چیزوں کا علم تجھے عطا کیا گیا ہے، یہ علم کی فضیلت کو دیکھیں آپ، علم کی بزرگی کو دیکھیں آپ۔ آج دارالعلوم فاروقیہ کے زیر اہتمام یہ جلسہ ہو رہا ہے اور علم کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت آدم سے رب نے پوچھا اے آدم تو بتا جو تجھے علم دیا گیا ہے یہ اشیاء ہیں، ان اشیاؤں کا نام بتا دے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق تمام اشیاءوں کا نام بتانا شروع کر دیا۔ فرشتوں کی موجودگی ہے، حضرت آدم فرماتے ہیں کہ یہ مائک ہے، یہ لائٹ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ بس ہے، یہ ٹرین ہے، یہ چمچہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یعنی ہر چیز کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں تھا اور حضرت آدم علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں اور صرف نام ہی نہیں بتا رہے ہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ لائٹ ہے، اس سے روشنی پھیلتی ہے، یہ پنکھے ہیں، اس کو ہوا دیا جاتا ہے، اس سے ہوا پھیلتی ہے، اور یہ مائک ہے، اس کے ذریعے آواز پہنچتی ہے۔ ہر چیز حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی اور رہتی دنیا تک جتنی اشیاء ایجاد میں آئیں گی ان تمام اشیاء کا علم بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا اور فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم بتاتے جا رہے ہیں اور فرشتے سن رہے ہیں۔ جن چیزوں کے تعلق سے فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا ان چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا اور حضرت آدم نے تمام فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا تو رب نے حکم دیا فسجدوا اے فرشتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کر۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت علامہ خورشید عالم صاحب قبلہ، عشق محبت عشق محبت۔ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، حکم سنتے ہی فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ حضرات محترم اب ذرا آپ غور کریں، توجہ کریں، میں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا کہ فرشتوں کو حکم ہوا اے فرشتوں سجدہ کرو۔ کس بنا پر سجدے کا حکم ہوا؟ حضرت آدم کے علم کے بنا پر اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تو پتہ چلا کہ علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ علم کی وجہ سے حضرت آدم مسجود ملائکہ بنے، علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے پریکٹیکلی طور پر حضرت آدم کے علم کو، حضرت آدم کے فہم و فراست کو، حضرت آدم کے عقل و دانش کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پیغمبرانہ شان کو نہیں بلکہ حضرت آدم کے علم کو پیش کر کے حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ کیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت آدم کو جو اللہ نے علم عطا کیا تھا اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا کیا تھا اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو
فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. حضرات آج آپ کے اس تلسی-پور کی سرزمین پر دارالعلوم فاروقیہ کا قیام ہے جس میں علم دین مصطفیٰ سے بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے. علماء کرام اپنی محنت اور اپنی کاوش سے آپ کے بچوں کو تعلیم مصطفیٰ سے آراستہ کرتے ہیں. انہیں حدیث پڑھا رہے ہیں, انہیں علم صرف اور علم نحو کی تعلیم دے رہے ہیں, انہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. حضرات محترم یہ کم بڑی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے جس کے سینے میں قرآن کا علم آ جائے. یہ علماء کرام ہے آج جن کے تعلق سے لوگ آل فال پکنا شروع کرتے ہیں. یاد رکھیں علماء کرام کی شان اور عظمت کو تم پہچانو جن کی شان اور عظمت قرآن نے بیان کی ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہ اللہ ایمان والوں کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے اور پھر ایمان والوں میں ان کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے. اللہ نے جسے علم کی دولت زندہ باد قرآن کہہ رہا ہے. جتنی بازی کی عادت نہیں ہے اور واقعات سناؤں تو آپ نے شمار نعرے لگائیں گے, لیکن ضرورت ہے جس چیز کی آج حالات کے پیش نظر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کرام موجود ہے جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے. یہ علماء کرام موجود ہے جو نبی کی وراثتوں کو سمیٹ کر آج منبر نور پر تشریف فرما ہے, آج منبر رسول پر تشریف فرما ہے. ان کی آپ زیارت سے اپنے آقا کو مشرف کر رہے ہیں. ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. ان کے مقام کو پہچانے, ان کی عظمت کو پہچانے. آئے میں آپ کو حدیث رسول کے ذریعے عالم دین کے مقام کو سمجھاتا ہوا چلو کہ ایک عالم کا مقام, ایک عالم کا منصب اور ایک عالم کی بلندی کیا ہوتی ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے اور مکمل حدیث کو آپ اس طرح سماعت کریں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو بلا حساب 4 شخصوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا. بلا حساب 4 شخصوں کے لیے حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں جانے دیا جائے. 4 شخص. پہلا ایک عالم باعمل ہوگا. سبحان اللہ. توجہ رکھیے گا, عالم باعمل کی بات ہو رہی ہے. جی عالم ربانین کی بات ہو رہی ہے. جی اور وہ عالم نہیں جو دنیا دار ہے, وہ عالم نہیں جو اس منبر رسول کے تقدس کو پامال کرے, وہ عالم نہیں ہو سکتا جو بازاروں لب و لہجے کے ساتھ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو مخاطب کرے. وہ عالم نہیں ہو سکتا جو اپنا کردار و کیریکٹر کو زمانے کے سامنے نائب رسول کے طور پر پیش نہ کر سکے. وہ عالم نہیں ہو سکتا جو علم کی عظمت کو سمجھتے ہوئے مصطفیٰ کی وراثت کو سنبھال کر اپنا اخلاق اور اپنا انداز زمانے کے سامنے پیش نہ کر سکے. وہ عالم نہیں ہوتا, وہ عالم کے بھیس میں ایک رہزن ہوا کرتا. اللہ 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 اللہ. عالم تو صحیح معنی میں وہی ہے جو علم کے مطابق عمل کر رہا ہو, جو علم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو, جو انبیاء کا وارث ہے اور اس وراثت کو سنبھالتے ہوئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فکر کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو, مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زمانے کے سامنے پیش کرے اور اپنا اخلاق اس انداز میں بتائے کہ زمانہ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ وہ عالم ہے جن کو دیکھ کر نبی کی یاد آیا کرتی ہے. یہ وہ عالم ہے جنہیں دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نظر کے سامنے جھلکتی ہوئی نظر. زندہ باد زندہ باد. اس عالم کی بات ہو رہی ہے, عالم ربانی, عالم باعمل جس کے لیے حکم ہوگا کہ بلا حساب اسے جنت میں جانے دیا جائے, بلا حساب اسے جنت میں جانے دیا جائے. اور دوسرا وہ حاجی جس نے حج کیا بلا جھگڑا و فساد, اپنی حلال کمائی کے ذریعے حج کیا ہو بغیر جھگڑا اور فساد کے, اس نے حج کے تمام ارکان ادا کیے ہو, اس
حاجی کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اسے بھی بلا حساب جنت میں جانے دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسرا اس شہید کے لیے جس نے دین کے خاطر اپنا خون بہایا ہو، جس نے اللہ کی رضا کے خاطر، دین مصطفیٰ کے بقا کی خاطر، دین مصطفیٰ کے فروغ کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے جس نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، ایسے شہید کے تعلق سے حکم ہوگا کہ اسے بھی بلا حساب جنت میں جانے دیا جائے. اور اس سخی کے تعلق سے جس نے اپنی حلال کمائی کے ذریعے اپنی حلال کمائی کے ذریعے اپنی سخاوت سے مدارس اسلامیہ کی تعمیر کیا ہو، مدارس کے بچوں کی خدمت کی ہو، مدرسوں میں کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی ہو، مساجد بنائے ہو، جس نے اپنی حلال کمائی کے ذریعے کسی غریب یتیم کی پرورش کی ہو، کسی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہو، کسی بیوہ اور مفلس کی مفلسی کو دور کیا ہو، کسی تندرست کی تندرستی کو دور کیا ہو، وہ اپنے حلال کمائی کے ذریعے اپنی سخاوت پیش کی ہو، ایسے سخی کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے بھی بلا حساب جنت میں جانے دیا جائے. یہ 4 لوگ ہیں جنہیں کل میدان محشر میں حکم ہوگا کہ اسے جنت میں جانے کی اجازت دی جائے، اسے جنت بلا حساب بھیج دیا جائے. یہ 4 دروازے جنت کے دروازے پر ہوں گے. اللہ اکبر، ذرا توجہ کریں، یہ 4 جنت کے دروازے پر ہوں گے. ماشاءاللہ مناظر اہل سنت کی آمد ہے. آپ حضرات کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، زندہ باد. تمام علماء قاری صغیر احمد جو گھنپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، مناظر اہل سنت، علماء صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام، مناظر اہل سنت، علماء صغیر احمد صاحب قبلہ، خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں. بہت جلد نبی اعلیٰ حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ پیر طریقت علامہ مفتی شیران میاں صاحب اللہ کی آمد ہونے والی ہے. حضرت تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے چہیتے شاعر استاد الشعراء راہی بستوی صاحب بھی آنے والے ہیں. وہ بھی موجود ہیں مہمان خانے پہ، وہی موجود ہیں، وہ بھی آنے والے ہیں. مطاع رسول عمر رضا حشمتی بھی آنے والے ہیں. آپ کو کہیں جانے نہیں دیا جائے گا. انشاءاللہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ سب کو مدینہ شریف کا دیدار کرایا جائے گا. آپ سب کے چہتے شاعر استاد الشعراء راہی بستوی صاحب بھی آ چکے ہیں، بہت جلد آنے والے ہیں انشاءاللہ. تشریف رکھیں. دیکھیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی صغیر احمد صاحب جو گھنپوری مدظ اللہ النورانی تشریف فرما ہے. حضرت کا خطاب نایاب آپ تمامی حضرات کو سماعت فرمانی ہے. تھوڑی دیر میری گفتگو اور آپ سنیں. اتنی دیر میں استاد الشعراء جناب راہی بستوی صاحب بھی تشریف لائیں گے اور پھر اس محفل کی آخری کڑی نبیر اعلیٰ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ حضرت مولانا شیران رضا خان صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کی آمد ہوگی. ان کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کریں گے اور ان سے حلقہ ارادت میں بھی آپ شامل ہوں گے اور پھر ان کی دعا پر محفل کا اختتام ہوگا.
حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کی موجودگی میں ایک بار آپ مچل کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات توجہ ہے نا، ایک بار مچل کر ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ 4 شخص ہیں جنہیں بلا رجال بلا حساب جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا، اور وہ 4 کون ہیں؟ ایک عالم دین ہیں، عالم باعمل ہیں، ایک حاجی ہیں، اور ایک سخی ہیں، اور ایک شہید ہیں۔ یہ 4 شخص جنت کے دروازے پر ہوں گے۔ اب جنت میں جانے کے لیے آپس میں جھگڑا ہوگا کہ پہلے میں جاؤں گا کہ پہلے میں جاؤں گا۔ آپس میں جھگڑیں گے کہ پہلے میں جاؤں گا۔ حاجی کہے گا پہلے میں، شہید کہے گا پہلے میں، سخی کہے گا پہلے میں، عالم کہے گا نہیں پہلے میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 4 میں کون پہلے جائے؟ 4 کو جانے کا حکم تو ہو گیا ہے، اب ان کے درمیان فیصلے کے لیے اللہ رب العزت حضرت جبریل امی کو بھیجے گا۔ حضرت جبریل تشریف لائیں گے، اب ان کے درمیان فیصلہ ہوگا کہ کون پہلے جنت میں جائے گا، کون پہلے کس کی انٹری جنت میں ہوگی۔ سب سے پہلے حاجی سے پوچھا جائے گا، اے حاجی تو پہلے جانا چاہتا ہے، بتا کس وجہ سے تو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے۔ حاجی کہے گا، اے جبریل امی، میں اس لیے پہلے جانے کا مستحق ہوں کہ میں نے اپنی حلال کمائی کے ذریعے سے حج کیا، اور میں نے تمام ارکان صحیح طریقے سے ادا کیے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، اور میں نے اللہ کی رضا کی خاطر ارکان حج پورا کیے، اور اللہ مجھ سے راضی ہوا، اور آج جنت میں جانے کا حکم دیا ہے، لہذا پہلے جنت میں جانے کا حقدار میں ہوں، پہلے جنت میں جانے کا حقدار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حاجی کی بات سن لی گئی، اس کے بعد شہید سے پوچھا جائے گا، اے شہید تو بتا، تو یہ کہتا ہے کہ جنت میں پہلے تو جائے گا، آخر کیا وجہ ہے کہ جنت میں پہلے تو جانا چاہتا ہے؟ شہید کہے گا، سن، میں جنت میں جانے کا حقدار پہلے اس لیے ہوں کہ میں نے خدا کے دین کے خاطر، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خاطر، تحفظ ناموس رسالت کے خاطر، دین مصطفیٰ کی حمایت کے لیے، دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے، دین کی بقا کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے خون کے آخری قطرے کو بہا دیا، اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنی شہادت پیش کی، اور میں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ میری قربانی کو اللہ نے قبول کیا، اور اس قربانی کے بدلے میں آج اللہ نے مجھے جنت میں بلا حساب جانے کی اجازت دی ہے۔ پہلے رکھتا ہوں، پہلے میں جاؤں گا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اب شہید نے اپنی بات کہی، اب آیا نمبر سخی کا۔ حضرات وہ سخی جس نے اپنی رقم سے، جس نے اپنی سخاوت کے ذریعے بے شمار مدارس کی خدمت کی ہے، جس نے اپنی سخاوت کے ذریعے طلباء اسلام کو کتابیں خرید کی دی، جس نے اپنی سخاوت سے مدارس کے نظام کو سنبھالا ہے، کھانے کے اخراجات کو پورے کیے ہیں، مساجد کی تعمیر کی ہے، دین مصطفیٰ کے خاطر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ وہ سخی جو اپنی حلال کمائی کے ذریعے انہوں نے سخاوت دکھائی، اور اس سخاوت سے اللہ کو راضی کیا، وہ سخی کہے گا، سنیے، میں نے اپنی سخاوت سے اللہ کو راضی کیا ہے، میں نے مدرسے بنوائے ہیں، میں نے مدرسوں کا اہتمام اور انصرام کیا، میں نے مساجد کی تعمیر کروائی، میں نے غریبوں کی مدد کی ہے، میں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، میں نے بیواؤں کو سہارا دیا ہے، میں نے اپنے اس سخاوت سے اللہ کو راضی کی، اور اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں جنت میں جانے کا حکم دیا ہے، لہذا میں حق رکھتا ہوں پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ اب عالم کی باری آتی ہے، عالم سے پوچھا گیا، اے عالم دین، اے عالم باعمل، آج تجھے بھی تو جنت میں جانے کا حکم ملا ہے، تو بھی بلا حساب جنت میں جا رہا ہے، رب کا فضل تیرے اوپر بھی ہے، بتا کون حقدار ہے پہلے جنت میں جانے کا؟ اللہ اکبر۔ اب عالم کی باری آتی ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت جبریل پوچھتے ہیں، اے شہید تو بتا، تجھے شہادت کا مرتبہ بتایا کس نے؟ تجھے شہادت کا مقام سمجھایا کس نے؟ تجھے شہید ہونے کا جذبہ تیرے اندر ڈالا کس نے؟ تو نے کہاں سے سنا تھا کہ شہادت میں یہ مقام ملتا ہے، شہید ہونے والے کو اللہ ڈائریکٹ جنت عطا فرماتا ہے؟ تو وہ شہید کہتا ہے، اے جبریل امی، میں نے ایک عالم دین کی زبانی سنا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ اسے بلا حساب
صاحب جنت میں جنت عطا کرتا ہے. میں نے ایک عالم کی زبانی سنا تھا کہ شہادت کا مقام یہ ہے, شہید کا مقام یہ ہے, اور شہادت کا یہ مرتبہ ملتا ہے. تو میں نے ایک عالم سے سنا تھا, سخی سے پوچھا جائے گا, اے سخی تو بتا یہ سخاوت کا جذبہ تجھے کیسے ملا, یہ سخاوت کرنے کا طریقہ تجھے کس نے سکھایا؟ تو وہ سخی بھی یہی کہے گا, اے جبریل امین میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ سخاوت کرو تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا, اور سخاوت کرنے کا طریقہ ایک عالم نے بہتر مجھے بتایا. حالانکہ بہت سے لوگ خرچ کرتے ہیں مگر اسے طریقہ نہیں معلوم, کہاں دینا چاہیے اسے یہ پتا نہیں, کہاں خرچ کرنا چاہیے اسے یہ معلوم نہیں. وہ خرچ تو کرتے ہیں مگر طریقے کے مطابق نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے, اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے, آپ کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے, تو کسی عالم سے رابطہ کرو. وہ عالم جس کے دل میں خلوص ہو, جس کے دل میں محبت ہو, جس کے دل میں دین کا درد ہو, جو دین کو سمجھ رہا ہو, اس سے رابطہ کرو اور پوچھو, مشورہ لو کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے, بتائیے اس دولت کو کہاں خرچ کروں, بتائیے اس دولت کو کیسے خرچ کروں جس سے یہ دولت اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے. تو ایک عالم آپ کو بہتر راستہ بتائے گا, ایک عالم آپ کو بہتر ذریعہ بتائے گا, ایک عالم آپ کو بہتر جگہ بتائے گا کہ تمہیں کہاں خرچ کرنے سے اللہ اس کا بے شک سبحان اللہ. کہ عالم اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا. قوم کا رہنما ہوتا ہے عالم, قوم کا مقتدا ہوتا ہے عالم, اور عالم سے جو ملتا ہے کسی اور سے نہیں مل سکتا. عالم آپ کا ہمدرد ہوتا ہے, اگرچہ آپ دنوں رات عالموں کی شان گھٹانے کی کوشش کرو مگر بیجا ہے, بے سود ہے, بے فائدہ ہے. اللہ جس کی شان بڑھائے اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا. وہ تو عز من تشاء, وہ تو ذل من تشاء. اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے. یہ علماء کرام منبر شریف پر تشریف فرما ہے, ادھر مناظر اہل سنت تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. وہ سخی کہتا ہے کہ مجھے سخاوت کا جذبہ ایک عالم دین نے ہی دلوایا تھا. ایک عالم سے میں نے گفتگو سن کر میرے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوا, اور مال خرچ کرنے کا جذبہ مجھے ملا. میں نے ان کے کہنے پر اپنا مال بہتر جگہ خرچ کیا, اور اللہ مجھ سے راضی ہوا, اور آج اللہ مجھ سے راضی ہو کر جنت میں جانے کی اجازت دے رہا ہے. اللہ اکبر. بغیر حساب کے اللہ مجھے جنت عطا فرما رہا ہے. تو ایک عالم کے زبانی میں نے سنا تھا. اللہ اکبر. اب حاجی سے پوچھا جائے گا, اے حاجی تو بتا تو نے جو حج کیا تھا تیرا مددگار کون تھا, تجھے کس نے بتایا تھا کہ حج میں اتنے فائدے ہیں, حج کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے. اللہ اکبر. حاجی بھی یہی کہے گا کہ عالموں سے میں نے سنا تھا, عالموں کی تقریروں میں میں نے سنا تھا, عالموں کی گفتگو میں میں نے سنا تھا کہ حج کیسے کیا جائے, ارکان کس طرح ادا کیے جائے, حج کن پیسوں سے کیا جائے. یہ ساری باتیں ہمیں ایک عالم سے معلوم ہوئی تھی. تو حضرت جبریل فرمائیں گے کہ جب تمہیں عالموں کے ذریعے یہ ساری باتیں معلوم ہوئی, اگر عالم نہ بتاتے تو تم یہ چیز جان نہ پاتے. تو گویا یہ علماء, یہ عالم تمہارے استاد ہوئے, اور استاد کا حق پہلے ہوتا ہے, لہذا ایک عالم جنت میں جانے کا پہلے حق رکھتا ہے. سنت علامہ خورشید عالم صاحب قبلہ. عشق محبت, عشق محبت. ایک عالم جنت میں جانے کا پہلے حق رکھتا ہے. اب عالم کی باری آئی ہے. حضرت جبریل فرماتے ہیں آپ عالم دین ہو, آپ عالم ربانین ہو, آپ عالم باعمل ہو. یقیناً عالم باعمل ہونا بہت بڑی بات ہے. علم ہونا کمال نہیں ہے, علم ہونا کمال, چاہے لاکھ سے گھٹانا چاہے وہ گھٹتا نہیں ہے. نبی کی نظر میں جو بہتر ہے الحمدللہ وہ آج بھی بہتر ہے, اور قیامت میں بھی وہ بہتر رہے گا. تو حضرت جبریل فرماتے ہیں عالم پہلا مقام آپ کا ہے, آپ سب کے استاذ ہیں. آپ کے بتانے سے انہیں شہید کا مرتبہ معلوم ہوا, آپ کے بتانے سے انہیں حج کے ارکان معلوم ہوئے, آپ کے بتانے سے سخی کو سخاوت کا جذبہ ملا, لہذا حق آپ رکھتے ہیں. اب دیکھیے وہاں بھی ایک عالم کس قدر انصاف سے کام لیتا ہے. اس وقت بھی عالم
سخی یقیناً میں حق رکھتا ہوں، لیکن میں سفارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جنت میں جانے کا حقدار وہ سخی ہے، کیونکہ اس کی سخاوت نہ ہوتی تو میں علم کیسے حاصل؟ یہ سخی حق رکھتا ہے، سخاوت کی وجہ سے میں نے علم حاصل کیا، انہوں نے مدرسے بنوائے اپنی سخاوت سے، انہوں نے مدرسے کی تعمیر کرائی اپنی سخاوت سے، مدرسے میں رہنے کا انتظام کیا اپنی سخاوت سے، مدرسے میں کتابیں خرید کی دی اپنی سخاوت سے، ان کتابوں کو میں نے پڑھا تو پھر میں نے علم حاصل کیا اور میں عالم بن کر اس علم کو زمانے میں بانٹ رہا ہوں، تو حقدار پہلے وہ سخی ہے جس نے اپنے سخاوت سے یہ بتایا کہ ہمیں اپنی سخاوت کہاں دکھانی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مناظر اہل سنت تشریف فرما ہے، آپ پوچھیں کتنی محنت لگتی ہے مدرسہ چلانے میں۔ جی 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 حضرت کا ادارہ جامعہ قادریہ جو مشہور و معروف ادارہ ہے، اور الحمدللہ یہ فقیر بھی اس ادارے کا طالب علم۔ واہ 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 واہ، نباہ نباہ۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جامعہ قادریہ کے بانی و ناظم مناظر اہل سنت تشریف فرما ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، خود بختی ہے کہ حضرت کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، ورنہ حضرت کے ہی مدرسے کا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ 54 بیگھے زمین میں وہ ادارہ جامعہ قادریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور صرف بچوں لڑکوں کے تعلیم کا انتظام نہیں بلکہ سینکڑوں لڑکیاں بھی اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، جس کا انتظام و انسلام حضرت کے سر پر ہے۔ کتنی محنت لگتی ہے قسم خدا کی۔ اب ایک عالم نے وہاں ایک سخی کی کیوں سفارش کی ہے؟ آپ کے اس تلسی پور کی سرزمین پر آپ جو ادارہ چلا رہے ہیں، جس کے صدر المدرسین حضرت حافظ و قاری غلام احمد رضا منظری صاحب ہے، وہ محنت کر رہے ہیں، مگر آج ضرورت ہے کہ ایک سخی کی سخاوت ہمارے مدرسوں میں کام آئے۔ آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ممبر پر جب جلسے ہوتے ہیں حضرت اللہ تو اتنی سخاوت دکھاتی ہے ہماری قوم، اتنی سخاوت دکھاتی ہے کہ نوٹ ایسے لٹاتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، ایسے لٹتے ہیں نوٹ ان نعت خانوں پر جس کو اردو میں دیکھ کر نعتیں پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ 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 اللہ، مشاہدے کی بات ہے۔ جی 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 صحیح بات ہے۔ میں ان شعراء کی قدر کرتا ہوں جو واقعی میں شاعر بھی ہیں اور ثناخوانی مصطفیٰ بھی ہیں، جن کے لہجے میں سنجیدگی ہے، جن کے لہجے میں متانت ہے، جن کے لہجے میں عشق ہے، اور بغیر عشق کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو یقیناً وہ نعت خواہ نہیں ہوتا، وہ صرف سر کے لیے، وہ صرف پیسوں کے لیے پڑھتا ہے، اور وہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، جو بار بار قوم کی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے نعت خوانوں پر لوگ لٹا رہے ہیں، اور جہاں مدرسے والا کوئی پہنچ گیا وہیں پر موت آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، سب سے بڑے غریب ہم ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اگر مدرسے کے لیے پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں، یہ مولانا لوگوں نے کھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، یہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس قوم کی یہ حالت ہے۔ میرے بھائی، آپ کو سخاوت دکھانی ہے تو لوگوں کے سامنے کیمرے پر یا اسٹیج پر آ کر سخاوت نہ دکھاؤ۔ اگر آپ کو صحیح معنی میں اپنی سخاوت کا فائدہ اٹھانا ہے تو کسی مدرسے میں چلے جاؤ، کسی غریب طالب علم کی کفالت کی ذمہ داری لے لو، جس کے والد نہ ہو، جن کے گھروں گھریلو حالات تنگ ہو، تو آپ اس کی ذمہ داری اٹھا لو اور صدر المدرسین سے کہہ دینا کہ اس بچے کی تعلیم میں جتنا خرچ ہوگا میں پورے سال کا خرچ آپ کو دے دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام علماء اہل سنت، علامہ خورشید عالم صاحب قبلہ، عشق محبت عشق محبت۔ سبحان اللہ، تلسی پور کی سرزمین پر جتنے بھی سخی ہیں اپنی سخاوت اس انداز میں دکھاؤ پیارے۔ قسم خدا کی، اگر آپ کسی ایک طالب علم کو اپنی رقم سے، اپنی حلال کمائی سے پڑھا کر عالم دین بنا دیا تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور اللہ رب العزت اس نیکی کے بدلے میں تمہیں جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بخشش
बख्शिश का जरिया होगा। मेरे भाई सखावत ऐसे करा करो, आप किसी को इनाम दो, मना नहीं करते हैं, मगर मुहज़्ज़ब अंदाज में दिया करो, मुहज़्ज़ब तरीके को अपनाओ। मिंबर को मिंबर रसूल ही रहने दो, स्टेज मत बनाया करो। जो दुनियादारों पर लुटाए जाते हैं आजकल, जो अंदाज पेश किया जाता है, आज कुछ शौरा ऐसे हैं जो नाम नहाद के शायर हैं, बल्कि वो मुतशायर है, मुतशायर भी नहीं है। मुनाज़िर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं वो कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने वो तमाशा ले लिया है और उस तमाशे से तमाशा करता हुआ मिंबरों की तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसों को अक़्ल सलीम अता फरमाए और मिंबर रसूल के तक़द्दुस को पामाल होने से अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि मिंबर रसूल को की तक़द्दुस को पामाल ना होने दिया जाए, हम सबको अच्छी समझ अता फरमाए। तो आप अपनी सखावत इस तरह दिखाए कि आप किसी मदारिस की खिदमत करें, आप मदारिस इस्लामिया को फरोग दें। तालीम बहुत जरूरी है और याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम को मिटने नहीं देता जिस कौम में तालीम नहीं। वो कौम मिटती नहीं है जिस कौम के पास तालीम हो, और वो कौम मिट जाती है जहाँ तालीम ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपके नकूश बाकी रहे, आप मिटाए ना जाए, तो आप मदरसे की टूटी हुई चटाइयों पर अपने बच्चों को बिठाइए। वो तालीम मुस्तफा से आरास्ता होंगे तो यकीन जाने, वो तालीम मुस्तफा से आरास्ता होंगे तो आप अदब करेंगे, माँ बाप का एहतराम उनकी नजर में होगा, पड़ोसियों का हुकूक उनके नजर में होगा, वो शरीयत मुस्तफा का पाबंद होगा, उसकी ज़बान सच बोलेगी। और यकीनन हमारे दिल की यही आरज़ू है कि तालीम मुस्तफा आम हो जाए, और जब घर घर तालीम मुस्तफा पहुंचेगा तो यकीनन जहालत का अंधेरा दूर होगा, इल्म की रोशनी फैलेगी, क्योंकि नबी फरमाते हैं इल्म नूर है और जहालत ज़ुल्मत है। जी जी जी, इल्म नूर है तो इस नूर से अपने सीने को मुज़य्यन करें। आप अगरचे बहुत बड़े हो गए, बाल बच्चे वाले हो गए, आपको वक्त नहीं मिला, तालीम हासिल न कर सके आप, तो ये जरूरी नहीं कि तालीम हासिल करने के लिए बच्चा होना जरूरी। सही बात है, सही बात है। अगर आप इस उम्र में पहुंच गए, आपको पढ़ना नहीं आता, तो आप अपने मोहल्ले के एक आलिम से राब्ता रखिए, या सबसे बेहतर ये है कि आपके मस्जिद का जो इमाम है, जो दिनों रात आपकी खिदमत में है, 24 घंटे आपकी खिदमत में है, आपके लिए 5 वक्त नमाज में वो दुआ करता है, आपकी शादियां हो तो वो निकाह भी पढ़ाता है, बच्चे की पैदाइश हो तो वो कान में अजान भी पढ़ता है, किसी की मैयत हो तो नमाज जनाजा भी पढ़ाता है, तो उससे ज्यादा हमदर्द कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इमाम से ज्यादा कौम का हमदर्द कोई नहीं होता। वो लाख बातें सुनने के बावजूद नमाजों के बाद हाथ उठाकर यही दुआ करता है, मौला मेरे मोहल्ले में रहने वालों को तरक्की अता फरमा दे, सबके गुनाहों को माफ कर दे, मौला सबकी बख्शिश फरमा दे, सबकी औलादों को नेक बना दे। इमाम यही दुआ करता है। आज तक किसी इमाम की ज़बानी आपने बद्दुआ सुनी है? कोई बद्दुआ नहीं करता, चाहे उसे कितनी ही दिक्कतें उठानी पड़े, चाहे उसे कितनी ही मशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़े, वो सारी दिक्कतों को और मशक्कतों को बर्दाश्त करके खन्ना पेशानी से कबूल करता है, और उसके बावजूद उस कौम के लिए दुआ करता है जो कौम इमाम के मनसब को नहीं समझ रही है। तो इमाम के मकाम को समझो, इमाम के मनसब को समझो। तुम्हें अपनी नमाजें बाकी रखनी है और अपनी नमाजों को दुरुस्त करना है, तो आकर इमाम के पास बैठकर सूरे फातिहा सही कर लिया करो। सूरे फातिहा पढ़ने का तरीका सीख लो। जो नमाजों में सूरतें पढ़ते हो, कम से कम उसको दुरुस्त कर लो। अगर ये दुरुस्त नहीं तो नमाज भी दुरुस्त नहीं, ये दुरुस्त नहीं तो नमाज भी दुरुस्त नहीं। तो याद रखो, इल्म हासिल करोगे, अल्लाह उसका अज्र, उसका बदला आपको अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है हल यस्तवी लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, कि जानने वाले और न जानने वाले हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। तो खुदारा कभी किसी आलिम की बराबरी मत करना, आलिम बाअमल के बराबर खड़े होने की कोशिश मत करना। आप आलिम के साथ साथ चलो, आलिम के पीछे पीछे चलो, आलिम की इक्तदा में चलो, आलिम का एहतराम करो, आलिम दीन से मोहब्बत करो। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर हो सके तो आलिम दीन बनो, और अगर ये ना हो सके तो मुतअल्लिम बन जाओ, और मुस्तमिअन, और अगर ये भी ना हो सके तो आलिम का सुनने वाला बन जाओ।
آج ہم عالم کو سننا نہیں چاہتے، ہم گویوں کو زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہاں، جو اسٹیجوں میں دھمال مچائے نوجوان اسی کو پسند کر رہے ہیں، جبکہ نبی فرماتے ہیں کہ عالموں کو سننے والا جی جی، کوئی دکھا دے کسی حدیث میں کہ گویوں کو سنو؟ ارے ہاں، ثنا خوان مصطفیٰ ہے، نعت رسول پڑھنے والے ہیں، جو عشق میں نعت پڑھتے ہیں، جن کا جو پڑھتے تو یہاں ہے مگر نظر گنبد خضرا پر ہوتی ہے، نظر ہوتوں پر نہیں، تو ایسے نعت خواہوں کو سنو تو اللہ سننے کا ثواب عطا فرمائے۔ مگر نبی فرماتے عالموں کو سنا کرو، عالم بعمل سے تمہیں ملے گا کیا؟ سبق ملے گا، تمہیں دین ملے گا، تمہارے عقیدے کی حفاظت ہوگی، تمہارے ایمان